بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے، نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد۔ ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد۔ از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا، جس میں نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یزید خلیفہ کے مسند پر برجمان ہو چکا تھا، اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے امام حسین علیہ السلام تھے، جنہوں نے دین اسلام پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم کھائی تھی۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد امام حسین کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اپنی طاقت کو اور بڑھانے کے لیے اور حکومت پر مکمل قابو پانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا فائدہ مند ہوگا، لیکن اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ سردار جنت کے لیے دنیا کی طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کوفہ والوں کے سینکڑوں خطوط امام حسین کو موصول ہوئے، جن پر یزید اور ان کے اعلیٰ کاروں کے مظالم بیان کیے جاتے تھے اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ ایک اطلاع آپ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ اپنے والد امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی جائے شہادت پر جانے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 28 رجب کو آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ براستہ مکہ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت اور اپنے اصحاب کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 8 ذوالحجہ کو آپ کو کوفہ والوں کی عہد شکنی کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ نے ام سلمہ کو مٹی دی اور کہا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے جگر کا گوشہ اور میرے گھر کا پھول حسین ابن علی شہید کر دیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی سواری کربلا کے ریگستان میں پہنچی تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، جیسے وہ آپ کو لے کر یہاں سے دور بھاگنا چاہتا ہو۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قافلوں کو یہاں روک دیا جائے، ہم یہیں پر قیام کریں گے۔ اصحاب نے آپ کے حکم کی تعمیل اور کربلا کے بنجر ریگستان میں خیمے لگا دیے گئے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ و آباد رکھ۔ آپ کو خبر مل چکی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفہ کے لوگ جو آپ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے، وہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے خوف سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے، اور وہ کوفہ کی گلیوں سے بالکل ناواقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں ان کو کوفہ کے محل سے دھکا دے کر شہید کر دیا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ والوں کی بے وفائی کا خوف آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے، اور ان کے جواب میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ جو آپ نے خط بھیجا اس کے الفاظ کچھ یوں تھے، میں اپنے خاندان کے سب سے بااعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حالات سے آگاہ کرے۔ اگر اس نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہیں جنہوں نے مجھے خطوط لکھے تو میں آپ کے ہاں ضرور آؤں گا۔ امام وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدل قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دے۔ لیکن افسوس کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ خیمے لگ چکے تھے اور ترتیب کچھ یوں تھی کہ سب سے آگے پہلا خیمہ حضرت عباس علمدار کا تھا۔ حضرت عباس ایسے شہید ہیں جو غازی کہلاتے ہیں۔ حضرت عباس حضرت علی کی دوسری بیوی ام البنین سے ہیں۔ حضرت عباس علمدار کربلا کے میدان میں
امام حسین علیہ السلام کی فوج کے علمدار تھے۔ یزیدی فوج 3 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی فوج کے آگے پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ امام حسین نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا، میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ سب نے فرمایا، ہم آپ پر اپنی جان نثار کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑیں گے۔ یزید کی بیعت کا مطلب تھا کہ اس کے تمام اقدامات کی توسیع جس کا دین اسلام متحمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ کے پاس 2 راستے تھے، یا واپس چلے جائیں یا حق پر رہتے ہوئے جنگ لڑیں۔ لیکن معلوم ہوا کہ واپسی کا راستہ یزیدی فوج بند کر چکی ہے، اب صرف جنگ تھی یا یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ ابن زیاد کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کو باغی کہلوا کر قتل کا فتویٰ لے چکا تھا اور اس نے مزید فوج کربلا روانہ کر دی تھی تاکہ یزید کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے 72 ساتھیوں کے مقابلے میں ابن زیاد 4 محرم کو بہت بڑا لشکر لے کر کربلا روانہ ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یزیدی فوج کے مذاکرات جاری تھے۔ 7 محرم کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں، اور رستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا۔ آپ نے پانی بند کرنے کا ظلم اس لیے برداشت کر لیا کہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ یزید اور حسین ابن علی میں تنازع پانی کا تھا جس پر لڑائی ہوئی۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کو خیموں کے ساتھ پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا، لیکن یزیدی فوج نے امام پر پانی بند کر دیا۔ بچوں سے زیادہ دین اسلام کی فکر تھی، یقین ظالموں کا ہاتھ اقتدار آ گیا تھا۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے زیادہ خطرناک اور گمراہ تھے۔ امام کسی بھی صورت یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہ تھے۔ امام نے فرمایا کہ ہمارا رستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ یا کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، لیکن یزیدی فوج طاقت کے نشے میں چور تھی۔ اس کے سربراہ نے کہا، 2 ہی راستے ہیں، یا تو آپ بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 9 محرم کو شمر کربلا کے میدان میں داخل ہوا۔ روایات کے مطابق یزیدی فوج میں مزید جنگجو شامل کر دیے گئے تھے جو امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کربلا میں آئے تھے۔ شمر نے آتے ہی اپنی عیاری اور مکاری کا استعمال کرنا چاہا۔ اس نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے نام امان نامہ بھجوایا کہ آپ لوگ اس طلائی سے الگ ہو جائیے، آپ کو امان ہے، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ شمر نے کہا کہ آپ کی والدہ میرے قبیلے سے ہیں، اس رشتے سے میں آپ کا ماموں لگتا ہوں۔ حضرت عباس علیہ السلام، جن کا نام ہی وفا کا پیکر ہے، وہ کہاں ایسی باتوں میں آ کر اپنے بھائیوں کو چھوڑنے والے تھے۔ آپ کی ماں کا ذکر آیا تو حضرت عباس نے فرمایا، او مالون، اپنی ناپاک زبان سے میری ماں کا نام نہ لے، انہی کی تربیت اور حکم سے آج میں یہاں ہوں۔ 9 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کے در پر تھے۔ آپ نے اپنے تمام اہل بیت اور اصحاب کو اکٹھا کیا اور فرمایا، آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ دشمن اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ میرے نانا کی امت جہنم کی آگ سے بچ جائے، وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے روشنی ختم کروا دی کہ اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ کچھ دیر بعد آپ نے اپنے باوفا بھائی اور ساتھی سے کہا کہ عباس، روشنی بڑھا دو۔ امام حسین علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرا یہ بھائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، تمام اہل بیت اور اصحاب نے رات جاگ کر گزاری۔ سب لوگ پیاس سے نڈھال تھے۔ 7 محرم کو حضرت عباس امام حسین کے حکم سے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر لائے تھے، لیکن 10 محرم کو فوج کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ شمر رستے میں حائل تھا۔ امام حسین کی 4 سالہ بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا پیاس سے نڈھال تھی۔ انہوں نے اپنے چاچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر کے لیے پانی لینے نکلے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے مشکیزہ اپنی پشت پر لٹکایا اور امام حسین علیہ السلام کی اجازت سے پانی لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یزیدی دشمن گارڈ لگائے بیٹھے تھے۔ علی زادے کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی سامنے آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ یزیدی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے حضرت عباس پانی تک پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ لیا۔ حضرت عباس تیزی سے خیموں کی طرف گھوڑا دورا رہے تھے کہ کسی تیر انداز نے
تیر مشکیزے پر مارا اور پانی ضائع ہونے لگا۔ آپ نے تلوار والے ہاتھ سے پانی کو بہہ جانے سے روکنے کے لیے مشکیزے کو پکڑ لیا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر ایک یزیدی نے اپنی تلوار سے ایک زوردار وار کیا اور ایک بازو شہید کر دیا۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے سر میں وار کیا، جس کی وجہ سے حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے تمام جانثار آپ پر جانثار کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ان ظالموں کو آخر تک یہی ترغیب دیتے رہے کہ اے ظالموں، کیوں اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو، لیکن انہوں نے آپ کی ایک نہ مانی اور ایک ایک کر کے آپ کے سبھی ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ بالآخر آپ علیہ السلام لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں اترے اور یزیدی فوج کی صفیں الٹ دی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قہر بن کر یزیدی فوج پر ٹوٹے۔ 10 محرم عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ آپ علیہ السلام گھوڑے پر سے اترے، ریت سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلا رہے تھے اور حملہ کرنے کی جرأت نہیں رکھتے تھے، امام حسین کی نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرأت کی اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی۔ جب امام حسین علیہ السلام سجدے میں گئے تو شمر ملعون نے اپنی تلوار سے آپ کا سر جسم سے جدا کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کر دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی تو یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی، خواتین کے سروں سے چادریں چھین لیں اور سب کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کر دیا۔ کسی شاعر نے لکھا ہے کہ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ